ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا نام ثنا تھا۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے فارغ ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے سوالوں کے جواب دے گا صرف وہی اس سے شادی کرے گا۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر وہ ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نہایت قابل نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے ناکام لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے اور مقابلے میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، اور کیا پتہ شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں جو اس مقابلے کو جیت لے۔ آخرکار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی ہی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل چلا گیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخرکار شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر رکا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی اگلی بھی دونوں فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پہ تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب میں سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا، شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری۔ اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دو سوالات کیا تھے، ان کے جوابات کیا تھے؟ اب ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ اس کا لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے ہی سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سا سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا اپنے محل کی طرف چلی گئی اور محل مبارک باد کی آواز سے گونجنے لگا۔
لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے اس اعزاز سے بخشا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر ہی دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہو کر بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کر پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ اور میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر میرا اٹل ایمان ہے۔ بہت خوب نوجوان، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر مجھ سے پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ماشاء اللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب، بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتریں اور چڑھیں، کرسی پر تھک کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل۔ یہ پیدائش سے لے کے موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو اپنے پاس بلایا، اس کو گلے سے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے اور جسے کوئی چرا نہیں سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت ثنا اور اعظم کی شادی طے کر دی اور بہت دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی کروائی۔ جی تو یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب آپ کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، باتیں میری ختم ہو رہی ہیں، سٹوری میری ختم ہو گئی ہے، تو میں آپ کو تھوڑا سا مرد کے بارے میں کچھ بتاتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان مرد ہو، پھر اس میں اس کا صبر لکھوں، اس کا کرب لکھوں، اس کی آہ بھی لکھوں، اس کی ذات پر اٹھتے ہوئے وہ سبھی الفاظ لکھوں جنہیں سن کر وہ کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا اور چپ چاپ سہ جاتا ہے۔ مرد کے دکھ بڑے بے زبان ہوتے ہیں، نہ وہ ماں کو گلے لگا کر رو سکتا ہے اور نہ ہی باپ کے سامنے۔ اندر سے ختم ہو رہا ہوگا لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ کھل مل جائے گا اور رات کو اپنی کسی خواہش پر فاتحہ پڑھ کر صبح پھر بھی مسکراتا دکھائی دے گا، اور اگر ٹوٹ کر روئے گا بھی تو صرف خود کے ساتھ ہی۔ جی تو یوٹیوب فیملی، میں اپنی ویڈیو کا اختتام اپنی وہی چند باتوں پہ کروں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھی ویڈیو اور اچھی باتیں لے کر آؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔ سارا